ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، پہلے ایس ایم ایس کا دور تھا، اب واٹس ایپ کا دور ہے۔ ہر سال جیسے ہی رمضان کا مہینہ تشریف لے آتا ہے، ایک میسج ہر جگہ پھیل رہا ہوتا ہے، رمضان مبارک، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ جس نے بھی سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں، یہ غلط حدیث ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ جو ہر سال پہلے ہم نے بچپن میں ایس ایم ایس میں دیکھا، اب یہی چاچا لوگ واٹس ایپ پہ آ گئے فیک حدیث پھیلانے میں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ رمضان کی نہ کسی اور مہینے کے بارے میں ایسی حدیث ہے کہ خوشخبری دینے سے جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ آپ کسی کو خوشخبری دو، اس کے دل میں خوشی داخل کرو، اللہ جنت عطا فرما دے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی حدیث پاک کی۔ میسج میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جبکہ میرے آقا نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا پتا ہے؟ ایکچوئل میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ جو چیز میرے آقا نے بیان نہیں کی تھی، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ چیز بیان کر رہے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ حدیث پاک کا مسئلہ ہے، کوئی عام میٹر نہیں ہے کہ کچھ بھی من میں فائے ہم بک دے اور پھر اس پہ لکھ دے یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کے لیے ریفرنس ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ حدیث کہہ رہے ہو تو آپ نے کہاں سے، کون سی کتاب سے نکالی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اس کے لیے ریفرنس ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایسا کوئی ریفرنس ہمیں ملا ہی نہیں جس میں یہ کہا ہو کہ رمضان کی خوشخبری تو جنت مل جائے گی۔ بات ذہن نشین رکھے کہ یہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ آپ کسی بھی بات کو یہ کہہ دو کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، کسی بھی بات کو یہ کہہ دو کہ یہ حدیث میں لکھا ہے، وہ ہو ہی نہ تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے، یعنی علماء کرام سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ ہمیں قرآن نے بالکل ایک دم کلیئر نشانی بتا دی، تمہیں علم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء کرام سے پوچھو نا جن کو علم ہے۔ اہل ذکر جو ہے علماء کرام ہے، ان سے پوچھو، آپ کو جواب مل جائے گا۔